وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ انسان کبھی خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یہ آج ہمارے اندر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ ناشکر ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کا دیا ہوا سانس، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کا دیا ہوا دماغ، اللہ کا دیا ہوا پورا جسم، اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں شکرانہ تو کیا ادا کریں گے۔ مزید یہ جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اب اختتام کے لیے پہنچ رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم تقریباً ہر مسجد میں پورے ہو رہے ہیں، اور اس میں جو قرآن کریم کا سنانے والا ہے وہ امام ہو یا غیر امام ہو، لیکن جو قرآن کریم سنا رہے ہیں بہرحال وہ ایک محنت کر رہے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو کام بھی نہیں کرتے، صرف روزہ رکھنا، قرآن کریم یاد کرنا، سنانا، پھر تراویح میں پڑھنا، اور مزید اس میں اگر کہیں کوئی اٹک بھی آ جاتی ہے، متشابہ لگ جاتا ہے، تو ہم لوگ تو اسی پہ ایک آواز بلند کر دیتے ہیں آج تو کئی غلطی آئی ہیں۔ حالانکہ غلطی کا آنا اصلاح کا ہونا ہے، یہ کوئی اچھی بری بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں امام حرم کو 5 وقتہ نمازوں میں غلطیاں آ جاتی ہیں، دوسرا آدمی لقمہ دیتا، اس کا معنی یہ تھوڑا ہی کہ وہ صحیح نہیں پڑھتے یا ان کی یاد نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ وہ بالکل الگ تھلگ ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب آئے گا قرآن کریم کے معاملے میں کہ آج قرآن شریف پورا ہو رہا ہے، ہدیہ دینا ہے، تو اس میں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، لباس شرعی نہیں، وہ بھی کہہ گئے تو جائز نہیں ہے۔ اس کو جائز ناجائز کا اتنا پتہ لگ گیا کہ جائز نہیں ہے۔ حرام، حلال، جائز، ناجائز، صحیح، غلط، جھوٹ، سچ، سارے کا سارا امام صاحب کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ امام کو چاہیے کہ وہ صاف نیت سے اللہ کے لیے قرآن کریم سنائے، اور مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ دل کھول کے ان کی مدد کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ خود سوچیں، آپ اپنے بچوں کو ذرا حافظ کریں، حافظ بنائیں، پتہ لگے گا آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اور آپ قرآن کریم سنانے والے کے لیے اپنے دل میں اتنا بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ساری زندگی آپ نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر دیا، ڈگا ماری سے، لوٹ سے، کھسوٹ سے، بے ایمانی سے لوگوں نے اکٹھا کیا۔ کبھی آگے امام صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ امام صاحب یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ بیٹے کا نکاح کیا، پتہ چلا کہ 10 لاکھ روپے نقد ملے ہیں، 25 تولے سونا ہے، ایک اسکوٹی ہے، 4 پہیوں کی گاڑی ہے اور جہیز ہے۔ مولانا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، کبھی پوچھا کسی نے؟ کوئی نہیں پوچھتا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ لوگ ایسے کما رہے ہیں کہ بھئی ہمیں 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، حاجی جی ہمیں 2 لاکھ روپے چاہیے۔ حاجی بھائی میرے پاس میں تو ہے نہیں، میں تیری چاچی سے جا کے ذکر کروں گا، اگر ہوگی تو دے دوں گا۔ گھر گئے، تسبیحات میں گھر پہنچے، ارے بھئی وہ ایسے فلاں، وہ کہا یا نہیں کہا، بہرحال تھوڑی دیر میں واپس آئے، کہنے کہ بھئی تیری چاچی کہہ رہی ہے پیسے تو رکھے ہیں 2 لاکھ روپے، لیکن صاف بات ہے مجھے نفع میں سے 10,000 روپے دیتا رہی ہو مہینے میں۔ تو بھئی تو وہ اپنے چاچی کو دیتا رہی ہو خرچے پانی کے لیے 10,000 روپے، اب تجھے کتنے بھی پڑے بھئی ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہ جائز ہے؟ خود سوچیں ذرا سا، کیا تمہاری طبیعت گوارا کرتی ہے کہ پیسے جائز ہے؟ ہیلے بہانوں سے اپنے لیے تو حرام کو بھی حلال کر لو، اور اگر امام کی بات آ جائے تو حلال کو بھی حرام کر دو۔ کہاں کی دانش بندی ہے؟ آپ کے یہاں کوئی موت ہو جائے تو نماز پڑھانے کے لیے پتہ چلا امام صاحب کو آنا ہے، آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو پتہ چلا امام صاحب کان میں اذان پڑھیں گے، کوئی نکاح کا مسئلہ ہو تو پتہ چلا نکاح امام صاحب پڑھائیں گے۔ اس کے لیے کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ ساری ذمہ داری امام پہ ہے؟ ایک مزدور جو صبح کو 8:30-9 بجے آتا ہے، شام کو 4:30-5 بجے ہاتھ دھو کے چلا جاتا، 450 روپے لیتا ہے۔ ایک امام جس کی تنخواہ 8,000 روپے 10,000 روپے ہے، اس کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کا مائک خراب ہو جاؤ تو امام، ایمپلیفائر خراب ہو جاؤ تو امام، انویٹر خراب ہو جاؤ تو امام، بجلی خراب ہو جاؤ تو امام، کوئی بھی مسجد کی ضرورت ہے اس کے لیے امام کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور جب پیسے کی بات آتی ہے تو اس میں حرام اور حلال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کو قرآن کریم نہ سناتا تو آپ کیا کرتے؟ تراویح پڑھتے؟ کہاں جا کے پڑھتے؟
پچھلا سال یاد کرو لاک ڈاؤن میں کیسے گزرا ہے، بڑے بڑے نمازیوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی. قرآن کریم کی تو بات الگ ہے. 20 25 سال پرانے نمازیوں کے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی تھی. جو نماز مستقل مزاجی کے ساتھ مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی. آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ حفاظ کرام کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے. دل کھول کے خدمت کرنی چاہیے. اللہ اس پہ آپ کو بہترین نعم البدر عطا فرمائیں گے. اور بہترین تعظیم اور تکریم اگر ہے تو وہ حفاظ کرام کی دینے کے لیے ہے. ویسے چاند عرب میں نظر آئے گا تو آپ یہاں پہ عید کریں گے، کوئی بات وہاں سے آئے گی تو اس پہ عمل کریں گے. اس پہ عمل نہیں کرتے آپ دیکھیں ذرا امام حرم کی کیا کیا دیا جاتا ہے تحفہ تحائف میں. ٹھیک ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کی اجرت لینا نہ چاہیے تو بند کر دو نا. امام کو بھی پیسے دینا حرام ہے، یہ بھی بند کرو. جو جلسے میں قاری صاحب کو بلواتے ہیں قرات کرتے ہیں ان کو پیسے دیتا ہوں یہ بھی حرام ہے، ان کو بھی بند کرو. جو جلسے میں مولانا کو بلاتے تقریر کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے، ان کو بھی بند کرو. جو مدرسے میں مدرس پڑھا رہا ہے اپنی رات دن ایک کر رکھی ہے آپ کے بچوں کو نکھارنے میں سنوارنے میں، اس کو بھی بند کرو، وہ بھی حرام ہے. ارے بھئی سوچو تو صحیح اللہ کے بندو. آپ نے امام 5 وقت کی نماز کے لیے رکھا تھا، تراویح آپ زائد پڑھا رہے ہیں، 20 رکعت زائد پڑھا رہے ہیں آپ کو، بلکہ 23 رکعت آپ کو زائد پڑھا رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ بھئی یہ کام زیادہ ہو گیا، اسی کے طفیل میں ہمیں دینا ہے. بہت ساری بات ہے. جو نہیں دینے والا وہ مسئلہ پوچھتا، جو دینے والا وہ ہے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہدیہ اور تحفے تحائف دے دیتا، عطا کر دیتا. اور قرآن کریم کے سننا اور سنانا، اچھا سننے والے کے لیے تو پتہ لگا کہ جائز ہے جی. دیکھیں اب سننے والا تو بیچارہ دوسرا آدمی ہے اور سنانے والا تو دوسرا آدمی ہے، سننے والا امام ہے تو سننے والے کو تو دینا چاہیے. لیکن جہاں سننے والا امام ہے اور سنانے والا کوئی دوسرا ہے تو پتہ ہی چلا سارا اس کو سنانے والے کو دے دو، امام تو پھر خالی رہ گیا. نہیں آپ دیکھ خود بھی سوچیں، عقل پہ بھی زور دیں. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہم اپنے علماء کے ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا بھی بتا دیں کہ یہ فتاویٰ ہے، یہ ہے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا بھی کوئی توڑ ہے؟ خود بھی سوچیں آپ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حفاظ کرام کی کس طرح سے مدد کرنی ہے. اگر آپ کا یہی عمل رہے گا تو پھر تو حافظ قرآن ہونا بند ہو جائیں گے. امیر لوگ تو اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنانے کو تو تاجر بنائیں گے. غریب لوگ جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے، اجرت نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے، تحفے تحائف نہیں دیں گے، نذرانے نہیں دیں گے. تو ایسے کیا ہوگا پھر؟ کہاں قرآن شریف پڑھا جائے گا؟ سوچنا چاہیے میرے بھائیو، یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ جس کو قبول فرما لے. اس میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ انسان کبھی خدا کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ تو علماء سے بغض رکھنے والی بات ہے کہ سارا سال اس نے آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد ایک مہینہ بابرکت آیا، اس میں اس نے 23 رکعت آپ کو زائد پڑھائی. آپ کے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں ہے. 1 گھنٹہ کوئی آدمی اگر کام کرتا اس کو اوور ٹائم ملتا ہے. آپ دینے کے لیے بہت ساری باتیں سوچ سکتے تھے کہ تہوار ہے، عید آ رہی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی خرچہ ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس نے زائد نمازیں بھی پڑھائی ہیں. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ قرآن کریم یاد کرنا، سنانا، پڑھنا، بس اس کا یہی نصب العین رہا ہے، یہی مشغلہ رہا ہے. سوچنا چاہیے میرے بھائیو، کوئی مسئلہ اپنی طرف سے رائج نہ کرنا چاہیے. جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ بنے تو سب سے پہلے دانش مندی یہ ہے آپ کی کہ اپنے مسلک کا عالم تلاش کریں، پھر اپنے مطلب کا مسئلہ رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ پتہ ہی چلا میں دیوبندی مسلک کا آدمی ہوں، یہ فلاں مسلک کے آدمی، یہ فلاں مسلک کے آدمی ہے. آپ دیوبندی مسلک کے آدمی تو فلاں مسلک کے آدمی تو اپنے مسلک کے حساب سے مسئلہ بتائے گا. تو سب سے پہلے دانش مندی ہے اپنے مسلک کے عالم کے پاس جاؤ، اپنے مسلک کا عالم تلاش کرو، پھر اپنے مطلب کا مسئلہ رکھو تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کی خدمت کرنے والوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک خوب دل کھول کے ہمیں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.